محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. یہ چکی سیادہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیادہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں. زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے
اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ مرحومہ مغفورہ اور سید زادی جن سے الحمدللہ میرے گھر والے بھی پڑھے ہیں، حضور قبلہ عالم پیر سید ڈاکٹر طاہرزا شاہ صاحب بخاری علیہ رحمہ دامت برکاتہم العالیہ آپ کی والدہ محترمہ. تو ایک شعر میں مقدمہ کائنات سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی ماں کی بلندی درجات کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا. سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین مکرم، ابھی آپ کے سامنے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں عقیدت اور محبت کا خراج پیش کر رہے تھے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم المقام محمد قاسم حسان. حاضرین مکرم، سیدہ کائنات، سب کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے اشعار، اب کہیں نا سبحان اللہ. حضور سیدہ کائنات کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، قیامت کے دن خالق کائنات کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم. حکم ہوگا لوگوں گردنیں بھی جھکا دو اور آنکھیں بھی بچھا دو. سجدہ کائنات کی سواری آ رہی ہے. سجدہ کائنات کے حضور یہ 5 اشعار میں بھی عرض کرتا ہوں کہ کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا. اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں جنا کی ملکہ جناب زہرا. اور فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. فدا ہے عالم تمام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا. اور سنیے گا کہ غیر ممکن کہ ہے ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی. قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا. اور آخری شعر ہے، مقام دیکھیں، شان دیکھیں اور عمل دیکھیں. یعنی مقام کیا ہے اور عمل کیا ہے کہ تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے. تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے. مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی کرم کا دریا جناب زہرا. کرم کا دریا جناب زہرا. کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا. میں انتہائی محبت کے ساتھ سریلی دنیا سے تعلق رکھنے والے اللہ پاک نے کیا خوبصورت لہن عطا کیا ہے. تشریف لاتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب ساجد علی ساجد صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں مدحت کے پھول نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. جناب محترم مقام ساجد علی ساجد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبت سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد زہرا کے وفادار کہاں ہے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے پکاریں گے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے. اولاد سیدہ کے وفادار کہاں ہے. میں شوق کوئے رسول رکھتا ہوں صحن دل میں یہ پھول رکھتا ہوں. قبر میں یہ ایک جواب کافی ہے. میں حب آل رسول رکھتا ہوں. حب آل رسول رکھتا ہوں. کچھ اس طرح فنا ہے تیری ذات ذات میں، ذات ذات میں
کچھ اس طرح فنا ہے تیری ذات ذات میں، اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں، بات بات میں اللہ بولتا ہے تیری بات بات میں، بات بات میں۔ ناداں بھلا وہ ہم سے بشر کس طرح ہوئے، جب فرق آنکھ آنکھ میں ہے، ہاتھ ہاتھ میں، ہاتھ ہاتھ میں، جب فرق آنکھ آنکھ میں ہے، ہاتھ ہاتھ میں، ہاتھ ہاتھ میں۔ لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ، لمحات وصل کے لیے لازم تھا تخلیہ، معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں، رات رات میں، معراج میں وہ آئے گئے رات رات میں، رات رات میں اللہ بولتا خود خدا نے، خود خدا نے سونیا شانہ ودھائیاں تیریاں، خود خدا نے سونیا شانہ ودھائیاں تیریاں، فرش کی عرشات بھی آقا دہائیاں تیریاں، فرش کی عرشات بھی آقا دہائیاں تیریاں، پیاری جکیتا خدا نے نال تیرے سونیا، حضرت جبریل تو تلیاں چمائیاں تیریاں، حضرت جبریل تو تلیاں چمائیاں تیریاں، زہرا بطول دے لال نے حیدر سخی لجپال نے کربلا وچ سونیاں دتیاں گواہیاں تیریاں، کربلا وچ سونیاں دتیاں گواہیاں تیریاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین مکرم، میں انتہائی ادب اور محبت کے ساتھ قطبۃ السالکین صدر المشائخ شیخ طریقت فخر السادات حضرت پیر سید امیر محمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نور نظر
یوسف المشائخ سید الافاضل فخر الاماثل العارف الکامل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے دربار نقشبندی آستانہ پیر بخاری نارنگ شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیکر محبت پیکر علم و حکمت جناب حضور قبلہ شہزادہ آل طہار قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری دامت برکات القدسیہ سے گزارش کروں گا آپ اپنے کلام محبت عطا فرمائیں گے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ شاہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، ذرا آپ محبت سے نعرہ بلند کریں، جتنے احباب بیٹھے ہیں اپنی حاضری لگوائیں، نعرہ تکبیر، پوری محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کریں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، میں صرف اس لیے آپ سے مخاطب ہوا ہوں کہ میں خانوادہ حضرت پیر بخاری کی جو جلیل القدر شخصیات اس وقت سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے قدموں میں اپنا دیدہ و دل پیش کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ محترم قاری محمد یونس صاحب، یہ نقیب محفل ہیں۔ ہمارے شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک خاص حد تک نقیب کو ذمہ داری تفویض کرنے کا اختیار منتظمین کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارا اختیار نقیب کے اپنے پاس ہوتا ہے کہ وہ جس کو جہاں جی چاہے رکھ لے اور جہاں سے جی چاہے وہ سائیڈ لائن کرے۔ تو میں ایک تو سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ میں اس خانقاہ اور آستان کا ادنا خادم ہوں، اور میرے برادران مکرم و محترم جو یہاں اس وقت آپ کے سامنے ہیں، میں ان سب سے چھوٹا ہوں اور صغیر احمد نقشبندی کے بقول صغیر چھوٹا ہوں۔ تو میں میرے برادر مکرم و محترم حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدو، وہ اس وقت سٹیج پہ آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ میرے برادر مکرم حضرت صاحبزادہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری، وہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ میرے برادر مکرم حضرت صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری، وہ تشریف فرما ہیں۔ میرے برادر اور میرے دل کے بہت قریب میرے چھوٹے بھائی صاحبزادہ سید شاہد رضا شاہ صاحب بخاری، وہ تشریف فرما ہیں۔ میرے برادر حضرت صاحبزادہ پیر سید اعجاز الحسن شاہ صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے ان سب کے جلو میں بیٹھنا انتہائی اعزاز، مسرت، فخر اور دلجوئی کا باعث ہے۔ میں ان سب کی یہاں آمد پر این آمدنت باعث آبادی ماں، یہ آ گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی۔ یقیناً جو صاحبان مزار، صاحبان عرس ہیں، ان کے لیے بھی اس سے بڑھ کر سرور اور اطمینان کا اور کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھتیجے بیٹھے ہیں، صاحبزادہ سید ذیشان الحسن شاہ صاحب، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ اسامہ امیر بخاری ہیں، حسنین حیدر ہیں، اور سید معین حیدر ہیں، یہ گلشن سید عثمان حیدر ہیں۔ اب میں نے نام اس طرح لکھے تو نہیں ہے، کوئی رہ گیا ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ خانقاہ جو ہے، یہ خانقاہ، اس کی دو بہت اہم نسبتیں ہیں۔
صاحب خانقاہ حضرت صدر المشائخ پیر سید محمد ابراہیم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجدد دورہ قطب وقت حضرت میاں شیر محمد شرک پوری کے خلیفہ مجاز اور خلیفہ اعظم تھے۔ اور جب کوئی ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہستی حضرت میاں صاحب شرک پوری کے فیض یافتہ ہے تو پھر اس کی مزید کسی فضیلت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس خانقاہ کی ایک نسبت یہ ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ حضرت سید جلال الدین صاحب مدینہ السادات اچ شریف، آپ کے خاندان کے ساتھ اس خاندان کا نسب 22 واسطوں سے متصل ہوتا ہے۔ اور میں تیسری بڑی اہم بات جو آج کے اس فتنہ گر دور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طرف ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ حسینی، نقوی اور بخاری ہے، اور جو سلسلہ طریقت ہے وہ نقشبندی مجددی ہے، اور 35 واسطوں سے یہ دونوں سلسلے ائمہ اہل بیت کی مقتدر اور معتبر ہستی امام جعفر صادق پہ متصل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مفتی صاحب بڑی منفرد بات ہے۔ 35 واسطوں سے سادات کا ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت جعفر صادق، وہاں سے امام باقر، اور وہاں سے امام زین العابدین، وہاں سے شہید کربلا حضرت امام علی مقام امام حسین، اور پھر باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ تک پہنچتا ہے۔ اور جو سلسلہ طریقت ہے جو حضرت مجدد الفسانی اور حضرت بہاؤالدین نقشبند بخارا صاحب بخارا سے ہوتا ہوا، یہ بھی 35 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے۔ اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق کا یہ سلسلہ متصل ہوتا ہے حضرت امام قاسم، جو صاحبزادے ہیں محمد بن ابی بکر کے۔ یہ گویا جنکشن ہے، ایک طرف سے فیض حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے آ رہا ہے، اور ایک طرف سے فیض خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے آ رہا ہے۔ ہم جب شجرہ پڑھتے ہیں اور جب اختتام پر شجرہ پڑھیں گے تو ہمارا شجرہ طریقت حضرت امام جعفر صادق سے حضرت قاسم، اور پھر وہاں سے حضرت قاسم کون؟ محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، اور وہاں سے حضرت سلمان فارسی، اور وہاں سے خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ علم کی دنیا ہو یا طریقت کی دنیا ہو، اور بالخصوص سیرت کی دنیا میں 2 سوتے اور 2 چشمے بلکہ چشمہ آئے صافی بہت اہم ہے۔ اور دنیا کو جو علوم و معارف پہنچے اس میں بھی یہ 2 گھرانے بہت اہم ہیں، ہم کسی ایک گھرانے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بھانجے عروہ بن زبیر۔ یہ عروہ بن زبیر وہ ہستی ہیں کہ 1400 سال کی جو سیرت نگاری کی دنیا ہے اس کا نقطہ آغاز حضرت عروہ بن زبیر ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں، اور آپ کے صحیح جو معروف تاریخ ہے ابن ہشام کی، اس سے لے کر ماں بعد تک جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس چشمے سے فیض حاصل کیا۔ دوسرا گھرانہ ہے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا،
لنا علم وللجہال معلوم، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علم اور جاہلوں کے لیے مال رکھ دیا۔ اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، کہ لوگوں یہ تمہارا دنیا کا مال ہے، یہ تو عن قریب فنا ہو جانے والا ہے۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں، جن کو کوئی زوال نہیں ہے، بقا، دوام، بلندی اور پیشوائی اس گھرانے کے مقدر میں لکھی۔ تو دوسرا گھرانہ جس سے دنیا کو علوم حدیث اور علوم سیرت کا فیض پہنچا، بس ایک بات کہ حضرت امام زین العابدین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال، فضائل اور شمائل جمع کیے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جس طرح میں فجر کے بعد میرے آگے ایک حلقہ بندتا اور میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا، اسی طرح میں اپنے اس ترتیب شدہ صحیفہ سیرت کی بھی تلاوت کیا کرتا تھا، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے۔ میں بس یہ بات عرض کر کے تقریب کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ علوم اور معارف کی دنیا میں باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ، اس گھرانے کا اپنا فیض اور اپنی انفرادیت ہے، اور خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھرانے کی اپنی فیض اور اپنی شناخت اور اپنی بلندی اور پیشوائی ہے۔ یہ جو آستان ہے اور یہ جو خانقاہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نسبتوں سے آراستہ کیا ہے، اور ہم قیامت تک ہمارے بزرگوں نے بھی ان نسبتوں کے سائے میں اپنے سفر آراستہ کیے، اور ہم بھی ان نسبتوں کے فیضان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ خانقاہوں کا ایک بنیادی مقصد جہاں روحانی بلندی اور ارتقاء ہے، وہاں نفسیاتی عوارض کا بھی علاج ہے۔ خانقاہ کیا کرتی تھی؟ پرانے لوگ آتے تھے، وہ اپنے گھر میں جس طرح رہتے تھے اسی طرح خانقاہ میں رہتے تھے، اور اپنے عوارض جس طرح وہ اور مختلف جگہوں پہ بیان کرتے تھے، اس سے بڑھ کر وہ اپنے شیخ کو بیان کرتے تھے۔ کیتھارسس ہوتا تھا۔ آج دنیا میں وہ خطے جہاں صوفیہ نہیں ہیں، وہاں کونسلنگ اور سائیکیٹری اور نفسیاتی عوارض اور عوامل کی طلب لوگوں کو زیادہ ہو رہی ہے۔ بر صغیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خانقاہیں عطا کی ہیں۔ جب کسی کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، وہ صاحب مزار کے پاس آتا ہے، اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، اپنا قلبی کنیکشن قائم کرتا ہے، اپنے بہت سے بوجھ وہاں اتار کے اپنے آپ کو وہاں چارج کر کے دوبارہ توانا اور معتبر انداز میں سوسائٹی میں، معاشرے میں صحت مند قدموں کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بطور خاص یہ پیغام دوں گا کہ جو نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، جو ان کے معمولات ہیں، ختم خواجگان ہے، اور اس نوعیت کی جو دیگر چیزیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رواج دیں۔ جو شجرہ طریقت ہے اور اس طرح کے جو دیگر امور ہیں، ان کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، اور روحانی کنیکشن جو ہے، جو آج کے اس مادی دور میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، اس کو ضرور ڈیولپ کریں۔ آج کا جو یہ نشست خاص ہے، یہ بطور خاص موسوم ہے میرے تایا جان صدر المشائخ حضرت پیر سید امیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد گرامی صدر الافاضل حضرت پیر سید محمد فاضل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے سالانہ یوم کی نسبت سے میں یہاں پھول بھر کے رکھتا ہوں تشتوں میں،
تو مجھے ایک دفعہ میرے بھائی نے کہا کہ بہت پھول رکھے ہیں. میں نے کہا کہ یہ پھول اگر میں روزانہ بھی ان کی چوکھٹوں پہ نچھاور کروں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ان کی ظاہری، مادی، باطنی اور روحانی توجہات اور مہربانیاں اس قدر ہیں کہ ہمیشہ ہم سب کا سر ان کے آگے خم رہتا ہے. وہ بہت اولوالعزم اور جلیل القدر ہستیاں تھیں، اور ان کے بارگاہ میں آج یہ عقیدت، ارادت اور محبت کا سلسلہ جاری ہے. میں بنیادی طور پر اپنے سارے مہمانوں کا ہدیہ تشکر پیش کرنا مقصود تھا، اور میں بطور خاص ایئر وائی کیو ٹی وی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حاجی عبدالرؤف صاحب کا، عامر فیاضی صاحب کا، ظہیر بھائی کا، کہ ان کی وساطت سے یہ ساری ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جانے کا سب اہتمام ہوتا ہے. اور مجھے بھی پتہ چلا کہ خلیل اہل سنت ملک خلیل صاحب ہاسپٹلائز ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور اختتام پر بھی میں چاہوں گا کہ ان کے لیے بطور خاص دعا ہو. مختصر یہ کہ میں آج کے اپنے آنے والے تمام مہمان، علماء، مشائخ، نعت خوان، اور بالخصوص جو حضرت خانوادہ پیر بخاری کی جلیل القدر شخصیات جہاں تشریف فرما ہیں، سید غلام جیلانی شاہ صاحب ہیں، دیگر ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین مکرم، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے آل نبی اولاد علی شہزادہ آل طہار حضور قبلہ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری دامت برکاتہ القدسیہ اپنے نورانی ملفوظات عطا فرما رہے تھے. الحمدللہ نارنگ شریف والو تم خوش بخت ہو کہ رب نے تمہیں وہ عظیم آستانہ پیر بخاری عطا کیا ہے جہاں پر تاجدار صداقت کا بھی فیض بانٹا جا رہا ہے، اور جہاں پر حسب و نسب کے اعتبار سے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض بھی پھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے. میں یوں سمجھتا ہوں اگر ایک جملے میں بات کروں کہ آل اور اصحاب کا دونوں کا فیضان اگر تمہیں چاہیے، صحاب رسول کا اور آل رسول کا، تو آپ آستانہ پیر بخاری پہ آئیں. انشاءاللہ یہاں پر اصحاب کا فیض بھی جاری ہے اور آل کا فیض بھی جاری ہے. میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں بہاولپور کی سرزمین سے تشریف لائے بلبل زمان جناب عزت ماں محترم مقام محمد اشرف کمال صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ سرور دین میں عقیدت کے پھول نشاور کریں. بہاولپور سے ہمارے مہمان مکرم جناب محترم مقام محمد اشرف کمال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی مختصر میں نے جن سے نعت سیکھی اپنے پیر مرشد سے، پیر سید محمد فاضل شاہ صاحب سے، ان کے قدموں میں بیٹھ کر سنانے کا موقع ملا. میں مشکور ہوں ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب تمام صاحب زدگان دا اللہ آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے. تمام حضرات بلند آواز سرکار دے ذات درود پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. غم کے مارے ہوئے تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم کے مارے ہوئے تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں.
بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے میں سنانے میں مزہ آتا ہے، شاہی خانوں سے اور شاہی خانوں سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، اور الفت آل محمد کو بسا کر دل میں نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرہ حیدر کا لگانے میں مزہ آتا ہے، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں عرض گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر نور سے تشریف لائے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم المقام صغیر احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سید الاسفیاء کے اندر عقیدت اور محبت کے پھول پیش کریں، جناب صغیر احمد نقشبندی۔ درود پاک سب مل کے پیش کیجئے ایک دفعہ پھر۔ الحمدللہ کرم نوازی سادات نے فرمائی، ہم سب حاضر ہیں، اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے مل کے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، ہے جانے
جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو ساڈا جس کا عشق مصطفیٰ ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیے ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان میں مک دی گل مکا دیواں میں مک دی گل مکا دیواں ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ہے جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان جانے لیکن رضا نے احمد رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا آخر میں نسبت کی بات ہے اور خدا کی قسم ہمیشہ محبت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے یہ گھرانہ آباد رہے ہر عاشقان اہل بیت کی یہی صدا ہے نصیب میرا سور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ کس کس کا صبرہ ہے الحمدللہ صبرہ ہے تو آئے بیٹھے ہیں اظہار کیجئے کہیے نصیب میرا سور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نصیب میرا سور گیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ نصیب میرا سور گیا نصیب میرا سور گیا ہے جناب سیدہ کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے بڑا کرم ہے بڑی عطا ہے جناب سیدہ کے گھر کا صدقہ دو شعر ہیں سیکنڈ لاس ہے برا بھی ہو تو وہ عرش والا ضرور اس کو نوازتا ہے ادب سے جو شخص مانگتا ہے ادب سے جو شخص مانگتا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ قبلہ کاری صاحب الحمدللہ ہم سیدوں کے در پہ بیٹھے ہیں اور سادات کے قدموں سے جڑے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیا حال ہے تو اہل بیت کا جو نوکر ہے سیدوں کا نوکر کہتا ہے کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں کوئی جو پوچھے کہ وقت کیسا گزر رہا ہے تو کہتا ہوں میں خدا نے خوشحال کر دیا ہے جناب زہرا کے گھر کا صدقہ بڑا کرم ہے بڑی عطا مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا اس گرا
से अच्छी मेरी नौकरी हो गई। बड़ा करम है, बड़ी अता है, जनाब ज़हरा के घर का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़िन मुकर्रम, मैं अजीम शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत रब्बे कायनात ने जिनको ये एजाज़ और शर्फ अता किया है, जिनके लबों से भी नाते रसूल मकबूल का नूर निकलता है, जिनके कलम से भी नात की ज़ियाबार किरणें फूटती हैं। इंतहाई मुकर्रम आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा, दुनिया नात के नई जेरे ताबा जनाब किबला अलहाज डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब तशरीफ लाएं और बारगाहे सरवर कौनैन में अक़ीदत और मोहब्बत के फूल पेश करें। जनाब अलहाज डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी और हुजूर किबला डॉक्टर साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौमी अदबी जो कॉन्फ्रेंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह नात के हवाले से पूरी दुनिया से स्कॉलर्स तशरीफ लाए और किबला डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। डॉक्टर साहब का वजूद जो है, इनके वजूद ने नात खानों के कद को भी बढ़ा दिया है। रब्ब कायनात इन्हें बरकतें अता फरमाए। मैं आस्ताना पीर बुखारी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरूद पाक मिलके एक बार मोहब्बत से ज़ौक़ से आवाज़ बुलंद पेश कर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की शोहरा फाक नात उसके चंद अशार। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहाँ
مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ منقبت کے چند اشعار جو مجھے سعادت ہوئی لکھنے کی اور شاہ صاحب قبلہ نے حکم فرمایا، چند اشعار۔ فدائے حسن رخ یار حضرت فاضل، فدائے حسن رخ یار حضرت فاضل، فدائے حسن رخ یار حضرت فاضل، محبتوں کا سمنظار حضرت فاضل، محبتوں کا سمنظار حضرت فاضل، عطا کے پھول جہاں کھل رہے ہیں ہر جانب، عطا کے پھول جہاں کھل رہے ہیں ہر جانب، عنایتوں کا وہ گلزار حضرت فاضل، عنایتوں کا وہ گلزار حضرت فاضل، عجیب قریائے تسکین ہے غلاموں کو، عجیب قریائے تسکین ہے غلاموں کو، جہاں ہے آپ کا دربار حضرت فاضل، جہاں ہے آپ کا دربار حضرت فاضل، اور نسبت رکھنے والے ہر ایک اہل محبت کے لیے کہ خدا نے ان کو ہر ایک شے سے بے نیاز کیا،
خدا نے ان کو ہر ایک شے سے بے نیاز کیا، جو آپ کے ہیں طلبگار حضرت فاضل، جو آپ کے ہیں طلبگار حضرت فاضل، اور مٹھاس میرے خیالوں میں بھول گئی سرور، کہا زبان جو ایک بار حضرت فاضل، فدائے حسن رخ یار حضرت فاضل، محبتوں کا سمنزار حضرت فاضل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔